وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. معزز مکرم خواتین و حضرات، قبلہ قاری صاحب نے آپ کے سامنے سورۃ عما یتساءلون کے دوسرے آدھے حصے کی تلاوت کی ہے. پہلے اس پوری سورت کا ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے. آج اس سیکنڈ ہاف کا ترجمہ ہم دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو. فرمایا بے شک جہنم بے تابی سے منتظر ہے، یہ سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے. وہ اس میں زمانہ در زمانہ پڑے رہیں گے، وہ اس میں کوئی ٹھنڈی چیز نہیں چکھیں گے اور نہ ہی پانی ملے گا سوائے ابلتے ہوئے پانی اور گرم پیپ کے. یہ ان کے گناہوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا. یہ لوگ احتساب پر یقین نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو نہایت ڈھٹائی کے ساتھ جھٹلایا، حالانکہ ہم نے ہر چیز کو چن چن کر تحریر کر لیا تھا. اب چکھو، اب ہم صرف تمہارے عذاب میں اضافہ ہی کریں گے. بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے باغات اور انگور ہیں اور ایک ہی عمر میں نوجوان عورتیں اور چھلکتے ہوئے پیالے. وہاں کوئی بیہودہ بات اور جھوٹ نہ سنیں گے. یہ بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے تسلی بخش.
وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا، وہ بے حد مہربان ہے، انہیں طاقت نہیں کہ اس سے اس کی مرضی کے بغیر بات بھی کر سکیں۔ اس روز جبریل اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے جسے رحمان نے اذن دیا ہوگا، اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کرے گا۔ یہ ہے وہ برحق دن، تو جس کا دل چاہے اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بنانے کا سامان کر لے۔ بے شک ہم نے تمہیں جلد آنے والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ اس دن ہر شخص اپنے وہ اعمال دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جہاں تک آپ نے سیکنڈ ہاف سورۃ عما یتساءلون اس کا ترجمہ سنا، اب ان آخری 20 آیتوں میں سے ایک ایک آیت کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، ان اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، عربی زبان میں اس کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، یہ 6 حروف ہیں جو فعل سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ یہ جب کسی اسم سے پہلے داخل ہوتے ہیں تو اس اسم کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں۔ جہنم، جہنما، میم کے اوپر زبر لگی بوجہ اس کے کہ ان سے پہلے انا داخل ہوا تھا، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ ویسے تو محمدن ہے، لیکن انا اور انا کا یہ فنکشن ہے کہ یہ جس اسم سے پہلے آتے ہیں اس کے اوپر پیش کی بجائے زبر لگا دیتے ہیں۔ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ میں ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن جب اذان پڑھتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد در رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انا لگا ہوا ہوتا ہے، یہ در کو محمد در رسول اللہ کو محمد در رسول اللہ بنا دیتا ہے۔ خیر، ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے، تاک میں بیٹھا ہے، کیچ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ مرصاد اس کا معنی ہوتا ہے معدتن، یعنی ایور ریڈی ہو کر بیٹھنا، کہ جیسے ہی جہنم کا حقدار سامنے آئے اسے جہنم اپنا نوالا بنا لے۔ رصد کا لفظی معنی گھات لگانا ہوتا ہے، جیسے شیر گھات لگا کے بیٹھتا ہے شکار کو پکڑنے کے لیے، تو یعنی کسی چیز کو گرفت میں لینے کے لیے تیار اور بےتاب ہو کر بیٹھنا۔ اس سے اگلی آیت ہے للطاغین مآبا، جہنم جو ہے یہ سرکشی کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے۔ طاغی، یہ باغی اور طاغی اکٹھے استعمال ہو جاتے ہیں بعض اوقات، تو طغیانی کرنے والا، سرکشی کرنے والا آدمی اس کو طاغی کہا جاتا ہے، اور طاغین اس کی جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اذهب الی فرعون انہ طغی، اے پیارے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ طاغی ہو چکا ہے، انہ طغی۔ تو یہ وہ لفظ ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے للطاغین مآبا، کہ جہنم جو ہے یہ طاغی لوگوں کا اور سرکش لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ مآب کا معنی ہوتا ہے ٹھکانہ، جائے پناہ، جہاں کسی نے الٹیمیٹلی پہنچنا ہوتا ہے اس جگہ کو مآب کہتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے لابسین فیہا احقابا، کافر لوگ اس میں احقاب تک رہیں گے۔ احقاب حقب کی جمع ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کو پڑھ کر لابسین فیہا احقابا، یہ آیت نمبر 23، اس کو پڑھ کر فرماتے ہیں الحقب 80 سنۃ، ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور وہ لوگ جہنم میں احقاب تک رہیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چند بار 80 کا فگر جب کاؤنٹ ہو جائے گا
تو ان کی جو ڈیٹینشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، نہیں، اس کا مطلب ہے فار ایور، یعنی آپ کہہ لیں کہ 80 سال کا ایک زمانہ ہے، اور زمانہ در زمانہ کہنا مراد ہے، احقاب کا مطلب ہے کرنوں، زمانوں، اور فار ایور وہ اس کے اندر رہیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار، یہ ظالم لوگ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے آگ سے نکل جائیں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن یہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے، بلہم عذاب مقیم، ان کے لیے عذاب ہے جو مقیم ہے، مقیم ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تو یہ احقاب تک رہنا اور عذاب مقیم میں رہنا، ان دونوں باتوں کو اکٹھا کرنے سے، اور وہ نکلنا چاہیں گے تو نکل نہیں سکیں گے۔ اب رزلٹ سامنے آ گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا مراد ہے۔ ایک اور جگہ پہ اس بات کی وضاحت اللہ کریم نے مزید فرمائی ہے، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، باقی ہیں، یعنی یہاں بھی فار ایور اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا مقصود ہے اور مراد ہے۔ آگے یہ آیت سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 اور 108 میں کافی تفصیل سے، یہ آیت لمبی ہے، میں نے اس کا مقصودی جملہ آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، یہ لوگ جہنم میں نہ ہی ٹھنڈک چکھیں گے اور نہ ہی کوئی مشروب چکھیں گے۔ تو یہ یذوقون، یہ ذاقہ یذوقو، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں کہ باب ناصرہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ مشہور لفظ آپ جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اردو اور دوسری زبانوں میں بھی ذوق اور ذائقہ کا لفظ، فارسی میں اور پشتو وغیرہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا۔ برد سردی کو کہتے ہیں، اس میں سردی نہیں چکھیں گے، یہاں سردی چکھنا اس سے مراد ہے سردی، اتنی حدت، اتنی گرمی اور حرارت ہوگی کہ یہ سردی کو چکھیں گے بھی نہیں، مطلب ہے کہ سردی ان کو ٹچ بھی نہیں کرے گی، ان کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ ولا شرابا، اور نہ ہی شراب پئیں گے۔ یہ شراب سے مراد یہ شراب نہیں ہے جو وائن وغیرہ ہوتی ہے، یہ شراب سے مراد عربی زبان میں شراب کو، اس ہماری اردو والی شراب کو شراب نہیں کہتے، عربی میں اسے خمر کہتے ہیں، اور عربی میں شراب کا معنی ہوتا ہے پینے کی کوئی بھی چیز، مشروب کو عربی میں شراب کہتے ہیں۔ دیٹ میں بی سمپل واٹر، دیٹ میں بی جوس آف سم تھنگ، تو وہ عربی میں مشروب یا شراب کہلاتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے الا حمیما وغساقا، سوائے اس کے گرم پانی ہوگا اور پیپ ہوگی، یہ مشروب ان کو البتہ دیا جائے گا۔ گویا جو فائدہ مند مشروب ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور الٹا شراب کے وقت، پیاس کے وقت، پینے پلانے کے وقت، ریکوائرمنٹ کے مطابق وقت الٹا گرم پانی ان کو پلایا جائے گا، جس سے ان کی پریشانی اور پیاس میں اور اضافہ ہوگا۔ حمیم اس سے مراد ہے گرم پانی۔ ہما، یہ بخار کو بھی ہما کہتے ہیں عربی زبان میں، اور حمایت بھی کسی کے خلاف تپ جانا، گرم ہو جانا، کسی کی حمایت کرنا، کسی کی سائڈ لینا، اس کو بھی حمایت اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ کسی کے لیے گرمی سردی دکھاتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا حامی ہے، میری خاطر گرمی کھانے والا انسان ہے، تو یہ حمیم کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اور غساق، یہ اس کا معنی ہوتا ہے پیپ، جیسے عربی میں کہتے ہیں غسقت عینہ، فلاں آدمی کی آنکھوں میں سے پیپ نکل رہی ہے، تو یہ غسق کا معنی ہوتا ہے۔ یغسق الجرح، زخم میں سے پیپ بہ رہی ہے، تو جرحن زخم کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے جب یغسق کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سے پیپ کا نکلنا مراد ہوتا ہے۔ اور کأن الغساق والغسیق واحد، تو غساق کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، یہ غساق اور غسیق یہ دو لفظ ہیں جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سورۃ صاد میں ارشاد فرماتا ہے جہنم یصلونہا، یہ لوگ گناہ گار لوگ، مجرم لوگ جہنم میں پڑیں گے، ڈالے جائیں گے۔ فبئس المہاد، یہ برا ٹھکانہ ہے۔ فلیذوقوہ حمیم وغساق، اب انہیں چکھنا ہوگا گرم پانی اور پیپ۔ یہ جو آج ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی حمیم اور غساق کا لفظ ہے، تو یہ لفظ سورۃ صاد کی آیت نمبر 56، 57، 58 ان 3 آیتوں میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ چکھیں گے حمیم اور غساق۔ وآخر من شکل ہی ازواج، اور اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہوگا جو اس عذاب سے ملتا جلتا اور اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوا عذاب ہوگا۔ اس سے اگلی آیت ہے جزاء وفاقا، یہ ان کو بدلہ ہوگا پورا پورا۔ وفاق کہتے ہیں اکارڈنس کو، تو جتنا عمل ہوگا اس کے مطابق ان کو جزا اور سزا ملے گی پورے کا پورا۔ اس سے اگلی آیت ہے انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ وہ لوگ ہیں جو احتساب کیے جانے کا عقیدہ اور یہ اس بات کی ان کو فکر ہی نہیں تھی، پرواہ ہی نہیں تھی، یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم سے حساب لیا جائے گا۔ تو حضرت مجاہد ایک تابعی گزرے ہیں، صحابہ اکرام کے شاگرد ہیں، وہ اس آیت کو پڑھ کر لا یرجون حسابا کہتے ہیں لا یخافونہ، یعنی انہیں احتساب کا ڈر نہیں تھا، کوئی خوف ہی نہیں تھا، کہتے کچھ نہیں ہوتا، ہونے دو، جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی، 4 دن دنیا کے ہیں، عیش کر لینے دو۔ تو اس قسم کے جو لوگ جملے بولتے ہیں یہ محض اپنے دوستوں میں بیٹھ کر خوش گپیاں ہوتی ہیں، پختہ اور سنجیدہ لوگ ایسی بات نہیں کرتے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ٹھیک ٹھیک جھٹلانا۔ کذبوا اس کا مصدر تکذیب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جھٹلانا، یقین نہ کرنا، کوئی بتائے تو اسے ڈینائی کر دینا۔ تو یہ کذابہ کا جو لفظ ریپیٹ ہوا ہے کذبوا کذابہ، تو یہ کذابہ کا لفظ عربی زبان میں کذبوا تکذیبہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں تکذیبہ کے معنی میں ہے، یعنی کسی لفظ کو استعمال کرنے کے بعد اس کا مصدر جب دہرا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر تاکید پیدا کرنے یا پورے کا پورا حق ادا کرنے کے معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے درود شریف کے بارے میں جو آیت ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو مفہوم تو اس سے بھی تقریباً ادا ہو گیا تھا کہ صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، صلو علیہ وسلموا، آگے تسلیمہ کا لفظ جو بولا گیا یہ مصدر ہے جس کو ریپیٹ کیا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے پورے کا پورا سلام بھیجنا، یعنی ایسے سلام بھیجو جیسا سلام بھیجنا چاہیے، جیسا سلام بھیجنے کا حق ہے۔ تو عربی زبان میں مصدر کو جب فعل کے بعد دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مبالغہ اور اس کا حق ادا کرنا اور اس کو پورا پورا ادا کرنا یہ مراد اور مقصود ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو کتاب کے اندر بند کر رکھا ہے۔ احصاء کل شیء، ہر چیز، یہ تو اردو کا لفظ ہے، بالکل سیدھا سیدھا ہر بندہ سمجھ رہا ہے، کل بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، شے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اگلا لفظ احصیناہ، ہم نے احصاء کیا ہوا ہے، احاطے میں لی ہوئی ہے، ہم نے بند کی ہوئی ہے، ہم نے سیف کی ہوئی ہے۔ کتابہ، کتاب کے طور پر، ریٹن شیپ میں ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں، اس سے ملتی جلتی بات آگے پھر آ رہی ہے، لیکن میں یہاں ہی اس کو واضح کر کے آگے جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ انسان کی 50-60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، 200-400 سالہ زندگی، اگلے زمانوں کا اگر اعتبار کیا جائے تو ہزار سالہ زندگیاں ہوا کرتی تھیں۔ اتنی لمبی زندگی کا ریکارڈ کسی کتاب میں سیو کیا جائے تو آپ اندازہ لگائیں وہ کتاب کتنی بڑی ہو۔ آپ ایک دن کا اپنا حساب ذرا رکھیں نا،
تو آپ کی ڈائری اچھی خاصی فل اپ ہو جائے. اور اگر مہینے کا ریکارڈ آپ اپنا لکھیں کہ مہینے میں میں نے کیا کیا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہر حرکت ہر بات، دیکھنا چلنا پکڑنا ہر چیز، صرف آپ کے اسپوکن ورڈز جو ہوتے ہیں وہی انہیں کو آپ لکھیں تو بہت بڑی کتاب بن جائے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرما رہا، فرمایا کل شیء، ہم نے تمہاری ہر بات ہر حرکت ہر ارادہ سب ہم نے نوٹ کیا ہو. تو اب میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کتاب قیامت کے دن جو ہر بندے کی کتاب اس کے ہینڈ اوور کر دی جائے گی تو وہ کتاب کتنی بڑی ہوگی. وہ ایک آدھ والیوم میں ہمارے دنیا کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک آدھ 500 700 800 1000 صفحے کا والیوم ان چیزوں کو اپنے اندر ریٹین نہیں رکھ سکتا. یہ کوئی بہت بڑی کتاب ہوگی، ہیوج بک اٹ ول بی، ہو سکتا ہے ایک مکان کے برابر ہو. تو اس کو کتابی شکل میں محفوظ رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے تقریباً بات ارشاد فرما دی تھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے بڑے ریکارڈ کو کسی چھوٹی سی بک میں محفوظ کر دینا اس دور کے لوگوں کو آرام سے سمجھ آ رہا ہوگا. پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ایسی آیتیں ہیں کہ یہ سارے کا سارا ریکارڈ، ہر بندے کا ریکارڈ کہاں اللہ تعالیٰ رکھے گا، کہاں وہ رجسٹر ہوں گے، کون سا اتنا بڑا آفس ہوگا جس میں اربوں کھربوں انسانوں کے ہزار سال کی عمر کے ریکارڈ محفوظ ہوں گے. تو آج کل کا جو ایک چھوٹا سا اتنا سا ایک آلہ ہوتا ہے جس کو آپ سم کہہ لیں یا ایک IC کہہ لیں، انٹیگریٹڈ سرکٹ کہہ لیں، اس کے اندر بے شمار طویل ریکارڈ اگر محفوظ ہو سکتے ہیں تو پھر مان لیجئے کہ اللہ کریم جل شانہ کی قدرت سے یہ چیزیں باہر نہیں ہیں. اور قرآن کی یہ آیت موجودہ زمانے کی سائنس اس آیت کو، اس قسم کی باتوں کو ویریفائی کرتی ہے، کنفرم کرتی ہے اور سیکنڈ کرتی ہے کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں. یہ انہونی باتیں نہیں ہیں، یہ دنیا کے لیے قرآن کے اندر دی جانے والی سائنسی معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو اسلام کی اور قرآن کی حقانیت پر دلالت کرتا ہے. اس سے اگلی آیت ہے فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو فرمائے گا فَذُوقُوا، بس اب چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تمہارے ہاں اضافہ ہم کرتے رہیں گے لیکن عذاب میں اضافہ ہوگا. کسی قسم کی ریلیف اور ریلیکسیشن میں اضافہ نہیں ہوگا، اب عذاب میں ہی شدت ہوگی. یہ چکھو، آپ نے پہلے پیچھے پڑھا تھا کہ وہ وہاں پر کیا کچھ چکھیں گے. میں نے چکھنے اور ذوق اور ذائقہ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی تھی. یہاں وہی ذائقہ کا لفظ استعمال فرمایا. یہاں عذاب کو بھی چکھنا قرار دیا گیا ہے کہ عذاب بھی چکھا جائے گا. تو یہ بھی اہانت اور توہین کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے تاکہ جو مجرم ہیں ان کی توہین کے طور پر ان کو کہا جائے کہ اب چکھو. تو مطلب ہے عذاب کو انجوائے کرو. ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ذق، مجرم کو کہا جائے گا چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا عزت والا ہے، کرامت والا ہے، تیری بڑی شان ہے، اب چکھ. تو یہ مطلب کیا ہے؟ شان اس کی ہے نہیں، وہ چونکہ اس غلط فہمی میں تھا کہ میں بڑا عزیز ہوں، میں بڑا کریم ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی ذہنیت کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ تم اپنے آپ میں بڑا عزیز اور بڑا کریم ہے، تو اب چکھ، اپنے عزیز اور کریم ہونے کے مزے لے اور اپنے کرتوتوں کا بدلہ آج ہمارے ہاں سے تجھے مل رہا ہے، اس کو پا. اس سے اگلی آیت ہے ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے فوز ہے. مفاز جائے فوز اور جائے فلاح، یعنی بہت بڑا اعزاز اور رتبہ ہے، بلندی ہے. متقین بھی آپ جانتے ہیں، پہلے ہم لفظی معنی میں یہ بات بحث کر چکے ہیں، ڈسکس کر چکے ہیں کہ متقین نیک لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پہ اردو میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے. اور مفاز کا لفظ بھی اردو میں فوز اور فلاح مل کر وہ آئیڈیمز اینڈ فریسز کے طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے، فوز و فلاح. اس سے اگلی آیت ہے حدائق اعنابا،
حدائق حدیقہ کی جمع ہے، اعناب انگوروں کو کہتے ہیں، عنب کی جمع اعناب ہے۔ باغ ہوں گے اور انگور ہوں گے۔ یہ جو آیت شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے جہنمیوں کا ذکر اور ان کی پنشمنٹ اور سزا کے بیانات۔ ابھی ان للمتقین سے شروع کر کے اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں، ایمان لانے والے لوگوں، نیک کردار لوگوں کا ذکر چھیڑا ہے۔ ان کے لیے مفاز ہوگا، فوز و فلاح ہوگی۔ حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغ ہوں گے اور انگور ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور ان کے لیے بھرے ہوئے پیالے ہوں گے۔ وکاسن دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ ایک اور آیت میں اس کی وضاحت اللہ کریم فرماتا ہے، جنات عدن، جنت عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے، رحمان نے اپنے بندوں سے غیبی طور پر وعدہ کیا ہے۔ غیبی سے مراد ہے کہ ان لوگوں نے وہ دیکھی ہوئی نہیں ہے، ان کے لیے وہ غائب ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیہ، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ آ کر رہنا ہے، اس نے ہو کر رہنا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، جنت میں یہ متقی لوگ کسی لغو چیز کو نہیں سنیں گے سوائے سلامتی کے، یعنی سلامتی ہی سلامتی ان کا نصیب ہوگی۔ بلہم رزقہم فیہا بکرۃ و عشیہ، ان کو صبح اور شام بہترین رزق سرو کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ ہے وہ جنت جو ہمارے بندوں میں سے ان بندوں کی وراثت ہے جو متقی ہیں۔ یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 61، 62 اور 63۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا وَكَأْسًا دِحَاقًا، چھلکتے ہوئے جام، اس کی وضاحت کرتے ہوئے یہ صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، ترجمان القرآن ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہی المتتابعۃ الممتلئۃ، کہ کاسن دہاقہ کا مطلب ہے مسلسل آنے والے پیالے اور سارے کے سارے بھرے ہوئے پیالے، یعنی وہ آئیں گے تو اس میں کوئی ناغہ نہیں ہے، جب چاہو اٹھا لو، تمہارے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور جس کو اٹھاؤ کوئی پیالہ خالی، آدھا، پونا، کوارٹر، ایسا نہیں ہے، فل بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے اسقنا وادحق لنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پلا اور خوب پلا، یہ دو لفظ اسقنا وادحق لنا، پلا اور بھر کے پلا، تو دو لفظ الگ الگ ہیں، پلانا الگ اور بھر کے پلانا الگ۔ تو قرآن نے یہ دو لفظ اسی طرح استعمال کیے، وکاسن، کاسا بھی ہوگا، اور دہاقا، دہاق بھی ہوگا، یعنی لبریز بھی ہوگا۔ اس سے اگلی آیت ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ لوگ متقی لوگ جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اور نہ ہی کسی قسم کی جھوٹ اور فریب کاری وہاں پر انہیں سننے میں ملے گی۔ جو کہا جا رہا ہوگا اسی کو فالو اپ کیا جا رہا ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم اسی طرح کی آیت ارشاد فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصی، اس میں نہ کوئی جھوٹ سنیں گے نہ کوئی گناہ سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، سوائے اس کے کہ انہوں سلام ہی سلام کہا جائے گا۔ وہ سورۃ یاسین کی مشہور آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے جنتیوں کو سلام ہی سلام کہا جاتا رہے گا۔ یہ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے جو میں نے آپ کو تفسیر کے طور پر پڑھ کے سنائی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ سورۃ طور کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیم، کہ یہ جب کاسے اور پیالے آپس میں پکڑیں گے تو یہ یتنازعون فیہا کاسا، تو پیالے پکڑتے وقت ان کے پیالے آپس میں ٹکرا بھی جائیں گے۔ یہ ایک قسم کا حسن و جمال ہوتا ہے، کسی محفل کے تپ جانے اور گرم ہو جانے کا ایک سین ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہاں پر نہایت سنجیدہ طریقے سے اس قسم کی چیزیں جب سرو کی جائیں گی تو ان کا نقشہ پیش فرما رہا ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تیرے رب کی طرف سے جزا اور بدلہ ہوگا اور نہایت ناپی تلی عطا ہوگی۔ جزا نیکی کے بدلے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے
اور جزا گناہوں کے بدلے کے طور پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں متقین کے لیے جب یہ بات ہو رہی ہے تو یہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ یہاں پر متقی لوگوں کو نیکی کا اجر اور اچھا بدلہ دینا مقصود ہے اور مراد ہے۔ اور من رب کا یہ لفظ بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، تیرے رب کی طرف سے، تو یہ رب کے اندر شفقت اور مہربانی اور تربیت کا مفہوم چونکہ پایا جاتا ہے، لہذا یہ لفظ بھی یہاں پر جزا کا لفظ من رب کا کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہے کہ یہ شفقت اور مہربانی کا رویہ ہے جو متقی لوگوں کے ساتھ اللہ کریم جنت میں فرمائے گا۔ رب السماوات والارض، تیرا رب کون ہے؟ جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے۔ ما بینہما الرحمن، جو زمین و آسمان کے درمیان ہے ان کا بھی وہ رب ہے اور وہ رحمان ہے۔ لا یملکون منہ خطابا، لیکن کوئی اس کے ساتھ بات کرنے، اس کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی جسارت نہیں کر سکیں گے سوائے ان لوگوں کے جو متقی ہوں گے، جن پر اللہ راضی ہوگا، ان سے اللہ کلام بھی فرمائے گا اور کلام شفقت سے فرمائے گا۔ تو ڈانٹ ڈپٹ سے کلام کرنا ایک الگ چیز ہے، وہ مجرموں کے لیے بھی ثابت ہے، لیکن اس کلام کو اللہ کریم اس معنی میں کلام تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ کلام ہوتی ہے جب پیار اور محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کی جائے، اصل کلام کہلانے کا حق اس کلام کو ہوتا ہے۔ باقی کے اوپر کلام کا لفظ مجازن استعمال تو ہوتا ہے، لیکن وہ کلام شفقت بھرا کلام نہیں ہوتا، وہ کلام بھی سرزنش، ڈانٹ ڈپٹ اور ایک قسم کی سزا ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت میں اللہ کریم ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ آیت الکرسی بڑی مشہور آیت ہے، اس میں اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے، کسی بندے کے لیے کوئی اپروچ کر سکے، کوئی سفارش کر سکے، الا باذنہ، سوائے اس کے اذن کے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بول سکے گا، دم مار سکے گا۔ ہر بندے کو جس کو کوئی غلط فہمی ہو کہ میں ایسے کر لوں گا، میں ایسے کروا لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر ہوگا، جس کو اجازت دے گا شفاعت کی وہ شفاعت کر سکے گا۔ یہ اللہ باذن ہی کے الفاظ نے دو باتیں واضح کر دیں، ایک یہ کہ شفاعت کا وجود ہے، یہ ہو سکتی ہے اور ہوگی، دوسرے یہ کہ اس کے اذن کے ساتھ ہوگی۔ ہر بندہ کسی مان بھروسے پہ نہ رہے، کسی قسم کے تفاخر کا شکار نہ ہو، میں فلاں علاقے کا ہوں، میں فلاں شہر کا ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں کردار کام آئے گا یا اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول اور قواعد کے مطابق کوئی بندہ اس قابل ہوگا کہ اس کے جرائم اتنے سخت نہیں ہیں کہ شفاعت کے ذریعے بھی ان کی بخشش نہ ہو سکے، تو اس نپے تلے پیمانے کے مطابق اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کے حق میں شفاعت کی بھی اجازت دے گا۔ ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یوم یاتے لا تکلم نفس، وہ دن آ کے رہے گا کہ جس دن کوئی بندہ بات نہ کر سکے گا الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت کے، سوائے اللہ کے اذن کے۔ فمنہم شقی و سعید، اور لوگوں میں شقی یعنی بدبخت بھی ہیں اور سعید یعنی خوش نصیب بھی ہیں، یہ الگ بات۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 105۔ جو سورت آج ہم پڑھ رہے ہیں اس سورت کی اگلی آیت یہ ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن جبریل امین اور باقی تمام فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، وہ بھی بات نہ کر سکیں گے، الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان نے اذن دیا ہوگا، وقال صوابا، اور وہ اس نے درست بات کہی ہوگی۔ یعنی فرشتے وہ بھی جو بالکل معصوم ہیں، وہ بھی اس دن سہمے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کریم جل شانہ اپنی شان انتقام کے ساتھ اس وقت ایسے جلوہ افروز ہوگا کہ کسی کے اندر اونچا سانس لینے کی اور دم مارنے کی اس دن ضرورت نہیں ہوگی۔ تو
صفیں بنا کر وہ بھی کھڑے ہوں گے. تو جبریل کا بھی کھڑے ہونا، باقی فرشتوں کا بھی کھڑے ہونا، اور پھر صفیں بنا کر کھڑے ہونا، اور لا یتکلمون، بات نہ کر سکنا، یہ بہت بڑی ہیبت کا منظر ہے جس کو اللہ کریم اس صورت میں پیش فرما رہا ہے. الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی. یہ اس پچھلی آیت سے ملتی جلتی بات ہے کہ لا یملکون خطابا، وہ خطاب کی بات کرنے کی ملکیت اور یارہ نہیں رکھتے ہوں گے. تو یہاں زیادہ وضاحت سے فرمایا کہ سوائے اس کے اور کوئی بات نہ کر سکے گا جس کو رحمان نے اذن اور اجازت دیا ہوگا. ایک اور جگہ پہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین. یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے صفے بنا کر، تو روح سے مراد کیا ہے؟ روح سے مراد روح الامین ہے، یعنی جبریل امین کو روح کہا گیا ہے اس آیت میں. اور اس کی تصدیق دوسری آیت سے میں کر رہا ہوں. وہاں فرمایا نزل بہ الروح الامین، قرآن کو روح الامین لے کر اترا ہے، یعنی جبریل امین مراد ہے. اللہ قلب کا، اے محبوب آپ کے دل پر اس نے اتارا ہے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اللہ کا ڈر سنانے والوں میں سے ہو. یہ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 193 اور 194 ہے. اس سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ روح الامین سے مراد حضرت جبریل امین ہے، یا روح سے مراد حضرت جبریل امین ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا یتکلم یومئذ الا الرسل، قیامت کے دن رسولوں کے سوا کوئی بات نہ کر سکے گا. یہ جو اوپر فرمایا کہ کوئی بات نہ کرے گا الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جس کو رحمان نے اذن اور اجازت دی ہوگی. تو بخاری کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس کو اجازت دی گئی ہوگی اس سے مراد کون ہے؟ رسول. اللہ کے رسول اس دن شفاعت کر سکیں گے اپنے اپنی امتوں کے بارے میں. جو بندہ سوٹیبل ہوگا، جس بندے نے کوئی ایسا نیت کا اچھا تھا مگر کچھ اس سے ہو گیا، تو ایسے بندوں کے حق میں شفاعت کی اجازت بھی ہوگی اور شفاعت سنی اور مانی بھی جائے گی. یہ حدیث بخاری کی حدیث نمبر 7437 ہے، 7437. اس آیت میں جو لفظ ہے وقال ثوابا، اجازت ہوگی اس بندے کو بات کرنے کی جس کو رحمان نے اجازت دی ہوگی اور اس نے ثواب بولا. ثواب صاد کے ساتھ ہے، سا یعنی وہ 3 نقطوں والا سے جو ہوتا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ثواب یعنی اجر. یہ صاد کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے درست بات. جس نے درست بات کی اس کو اجازت ہوگی. اب درست بات کی کب کی، اس کے 2 معنی ممکن ہے اور دونوں یہاں پر صحیح ہیں، فٹ بیٹھتے ہیں. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس نے یہاں پر یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے درست بات کہی، درست اور بجا شفاعت کی. تو شفاعت بجا کرنا مراد ہے، بے جا شفاعت کی نفی کی جا رہی ہے. اس دن وہ بات کر سکے گا، وہ شفاعت کر سکے گا جس نے بجا طور پر شفاعت کی. کسی بندے کی شفاعت بنتی تھی، اس بندے کی ہسٹری رائٹ لیفٹ آگے پیچھے دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندہ اس قابل ہے کسی شفاعت کی جائے. تو ایسے بندے کی شفاعت کرنے والا جب درست بولے گا، بولنا بنتا ہوگا تو بولے گا، تو اس کو بولنے کی اجازت ہوگی. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بات قیامت کی بجائے اگر دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے کہ وہ بندہ بول سکے گا جس نے دنیا میں ثواب بولے تھے، یعنی حق بات کرتا رہا تھا، راہ راست پہ اس نے زندگی گزاری تھی. اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے ان ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ ہیں. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں. یہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلام ابن آدم علیہ لالہ، آدم کے بیٹے کی ہر بات، یہ جو دنیا میں بات کرتا ہے اس کی بات ہو رہی. آدم کے بیٹے کی یعنی انسان کی ہر بات اس کے گلے میں ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے. لا لہو الا امر بمعروف او نہی عن منکر، سوائے اس کے کہ کسی نے
نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، یعنی اچھی بات زبان سے نکالنا یہ ہر بندے کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جتنی فضول گفتگو ہوتی ہے یہ اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے۔ اور یہ بہت بڑی اصولی حدیث ہے اس بارے میں کہ ہماری گفتگو عام شام جو ہوتی ہے غیر ضروری، خواہ مخواہ بول بول کے اپنا سر کو درد کر لیتے ہیں۔ زیادہ بولنے والا بندہ ایک عرصے تک ذرا چپ کر کے دیکھے، ہفتے کے بعد اپنے سر میں، دماغ میں، صحت میں بہت بڑا وہ فرق دیکھے گا۔ آپ کر کے دیکھ لیں، اور ایک ہفتہ آپ چپ کر دیں، ٹو دا پوائنٹ بات کریں، مطلب کی بات کریں، ہفتے کے بعد دوبارہ اسی سپیڈ سے آپ بولنا شروع کر دیں، اب آپ کا سر درد کرنا شروع کر دیں۔ پہلے کیوں؟ پہلے بھی سر درد کر رہا تھا، یا سر کا درد کی شکل میں نہیں، عام طور پر پورے کے پورے جسم کو ضعیف اور کمزور کرنے کے طرف اس کی توجہ تھی۔ تو اب اس کو جب اس پروسیس میں سے آپ گزریں گے تو آپ کو آپ کا تجربہ گائیڈ کرے گا کہ زیادہ بولنا کتنا فضول ہوتا ہے، صحت کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کی ہر بات اس کے لیے نقصان دہ ہے اور فائدہ مند نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی اچھی بات کرے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، او ذکر اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اس کے لیے زبان کھولے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ قال محمد ابن یزید، محمد بن یزید نے بات کی، قل تو میں نے کہا ما اشد ھذا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ تو فقال سفیان، ہاں انہوں نے، راوی کہتے ہیں، میں نے نچلے راوی نے اوپر والے راوی سے ایک سوال اٹھایا اور بات کی کہ یہ تو بڑی سخت بات ہے، پھر یعنی اس کو نبھانا بہت مشکل ہے۔ تو قال سفیان، اوپر والے راوی کہتے ہیں کہ وما شدت ھذا الحدیث انما جاءت به امرأۃ عن امرأۃ ھذا فی کتاب اللہ عز وجل الذی ارسل به نبیکم۔ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو، یہ تو ایک آپ حدیث سن رہے ہیں اور ایک خاتون نے حدیث بیان کی ہے اور خاتون نے روایت کر کے اب تک پہنچائی ہے، لیکن یہ بات صرف حدیث میں نہیں ہے، یہ بات تو قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ کون سی بات؟ تو یہ آیت پڑھی جو ابھی ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، سورۃ عما یتساءلون کی یہی آیت پڑھی، فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہی آیت پڑھ کے بتایا کہ تم تو حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہو نا کہ حدیث میں یہ لفظ آیا بڑا سخت ہے، تو یہ اللہ کا کلام بھی یہی بات کر رہا ہے، قرآن بھی یہی بات ارشاد فرما رہا ہے۔ اس وقت نبأ کی آیت نمبر 38 انہوں نے پڑھ کے سنائی۔ وقالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سفیان بتا رہے ہیں، دیکھو یہ باتیں تو قرآن میں بھی ہیں۔ اور ایک اور آیت کوٹ کی، فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پوری کی پوری صورت پڑھ ڈالی۔ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی وصیت کرتے رہے، یعنی حق اور صبر دونوں۔ حضرت سفیان بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یہ سفیان بن عیینہ ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، یہ تابعی ہیں، وہ یہ آیتیں کوٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ بخاری میں یہ جو حدیث ہے ام حبیبہ نے بیان فرمائی ہے، یہ حدیث بالکل درست ہے، اور یہ صرف حدیث کی حد تک بات نہیں ہے، حدیث کے پاس بھی قرآن کی بہت ساری آیتیں اپنے ماخذ کے طور پر موجود ہیں، یعنی اس حدیث کی اصل قرآن میں متعدد مقامات پر موجود ہے۔ دو آیتیں ہو گئیں، ایک اور آیت انہوں نے پڑھی اسی حدیث کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کی تائید کرنے کے لیے، فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لوگوں کے مل بیٹھنے میں، زیادہ لوگوں کے مل بیٹھنے میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، سوائے اس کے جس نے صدقے کا حکم دیا، نیکی کا حکم دیا، یا لوگوں کے اندر صلح کرانے کی کوئی بات چھیڑی، مطلب یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ تو قرآن کی جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں وقال ثوابا، آیت نمبر 38، تو اس کو اجازت ہوگی جس نے ثواب بولا ہوگا، درست بات کی ہوگی۔ تو دنیا کے اندر درست بات کرنے کی یہ ساری قسمیں ہیں جو حدیث کے اندر بھی بیان ہوئی ہے
اور قرآن کی ان آیتوں کے اندر بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، جس کے اندر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بات کی ہے کہ آدم کے بیٹے کی ہر بات اس کے گلے میں نقصان دے رہی ہے، سوائے اس کے جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔ تو اس حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے حضرت سفیان نے 3 آیتیں اور 3 مقامات سے قرآن شریف پڑھ کر سنایا۔ یہ ٹوٹل حدیث یہ جو ہے مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 3944 اور حدیث صحیح ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے ذالک الیوم الحق، یہ دن حق ہے۔ یہاں حق سے مراد ہے جس نے ہونا ہی ہے، جس کی اکرنس کنفرمڈ ہے۔ حق کا یہاں پر یہ معنی ہے۔ اس سے اگلی آیت ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، ان رب کے پاس جانے کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر لے، یا اپنے پہنچنے سے پہلے اپنے اعمال بھیج کر اپنے اعمال کے مطابق اچھا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بک کروا لے۔ لیکن اس کی بکنگ نیک اعمال، اچھے کردار اور اللہ کے نبیوں کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ اس سے اگلی آیت ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم لوگوں کو قریب والے عذاب سے ڈرایا ہے۔ تو قریب والے عذاب سے یہاں کیا مراد ہے؟ وہ تو صدیاں گزر رہی ہیں اور ہزاروں سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں قریب سے مراد ہے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے لتأکد وقوعہ صار قریبا، یہ قریب اس معنی میں ہے کہ چونکہ اس کا واقع ہونا بالکل لازمی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں تاکید پائی گئی ہے، تو اپنی تاکید کے اعتبار سے اس کو قریب کہا جا رہا ہے۔ تو پچھلی آیت کو ساتھ ملائیں تو اس کا کنٹیکسٹ بھی یہ بتا رہا ہے کہ یہاں قریبا سے مراد کنفرمڈ ہے، یہ آیا ہی آیا۔ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی وہ یہ تھی ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو حق کا دن ہے۔ تو یہ حق، اس کا آنا چونکہ مضبوط ہے، فائنلائزڈ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، تو اسی مفہوم اور کنٹیکسٹ کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگلی آیت کا معنی بھی یہی ہے کہ ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو بالکل قریب ہے۔ اس سے اگلی آخری آیت ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن آدمی دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے کما کے بھیجا ہے، اس چیز کو ہر بندہ دیکھ لے گا۔ یوم ینظر، یوم بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ینظر نظر کرنا، دیکھ لینا، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ المرء آدمی کو کہتے ہیں، ما قدمت یداہ، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ ہاتھوں کا بھیجنا اس کا مطلب ہوتا ہے عمل کر کے، کما کے آگے بھیجنا، کردار، کریکٹر، ایکشنز۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس دن کہے گا یا لیتنی، اے کاش، کنت ترابا، میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ اس کے 2 مطلب، ایک مطلب یہ ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، مطلب میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس دن طرح طرح کے خیالات آئیں گے، کاش میں مٹی ہوتا، کاش مجھے ایک بار پھر واپس جانے کا موقع دیا جائے۔ یہ ساری باتیں قرآن میں ہیں، دوسرے مقامات۔ کاش ہم نے رسولوں کا کہنا مانا ہوتا، یہ بھی قرآن کی آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ برے لوگ قیامت کے دن کہیں گے کاش ہم نے رسولوں کا کہنا مانا ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش مجھے ایک چانس واپس جانے کا دوبارہ ملے تاکہ میں اپنے اعمال کو کریکٹ کر سکوں، اپنے آپ کو اصلاح دے سکوں، اور دوبارہ پریپریشن کے بعد، اچھی تیاری کے بعد، اچھی سیرت اور کردار لے کر اللہ کی بارگاہ میں آؤں۔ تو برے آدمی کا پچھتانا اس لحاظ سے ہوگا۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اچھے لوگ بھی، مثلا شہید پچھتائے گا، وہ پچھتانا ایک اور لحاظ سے ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں دنیا میں ایک بار پھر جاؤں، پھر شہید ہوں۔ اس کو جب اجر ملے گا تو وہ خوش ہو کے کہے گا یا اللہ اتنا اجر، کاش ہمیں ایک چانس اور دیا جائے، دوبارہ
ہم واپس جائیں، دوبارہ شہید ہوں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، بار بار آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میری یہ حسرت ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے۔ لیکن اس آیت میں اس کے برعکس کافر کی بات ہو رہی ہے، اس کا پچھتانا اور ہوگا، کاش میں رسولوں کی پیروی کرتا، کاش میں مٹی ہوتا، اور کاش مجھے ایک بار پھر دنیا میں جانے کا موقع دیا جاتا۔ ان ابی ہریرہ تھا فی قولی الا امم امثالکم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کسی بکری نے دوسری بکری کو سینگ بھی مارا ہوگا تو ان دونوں بکریوں کو زندہ کر کے جس مار کھانے والی بکری تھی اس کو اجازت ہوگی کہ جس نے تجھے مارا تھا اس کو تو اسی طرح کا سینگ مار لے، تو اس کو سینگ مار لے گی تو دوبارہ ان دونوں کو مٹی کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت کا یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، مراد یہ کہ اس طرح کا جانور ہوتا ایک آدھ سینگ کھا کے کھوا کے میں بھی مٹی ہو جاتا تاکہ لمبے عرصے کے عذاب سے میں بچ جاتا اور میری جان چھوٹ جاتی۔ ایک آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، ہر انسان کو اس دن اطلاع دے دی جائے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، حساب انسان کے سامنے ہوگا۔ ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 49 ہے وَوُضِعَ الْکِتاب، اس دن کتاب بچھا دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور مجرم ڈریں گے جو کچھ اس کتاب میں ہے وہ سارا ان کے سامنے فلم کی طرح چل رہا ہوگا، اور ڈریں گے کہ کتاب کھلی تو ہم ماریں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے ہائے ہماری برائی، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں ہے الا احصاها، جو جس چیز کو اس نے چھوڑا ہوا ہو، ہر چیز اس کتاب کے اندر بند کر دی گئی ہے۔ تو وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہوں گے اس کتاب میں حاضر موجود ہوں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی ایک پر معمولی ظلم بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ اس آیت کی تشریح ہے کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر بندہ دیکھ لے گا جو اس نے اعمال کما کے آگے بھیجے ہوں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ اس سورت کی آخری آیت تھی جو ابھی ہم نے پڑھ لی۔ اب ایک دفعہ پھر ہم نے پوری کی پوری سورت کا مختصر سا جائزہ لینا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت سی صورتیں پڑھی ہیں، تو ان صورتوں میں ہر آیت کے تحت یا پوری صورت کے تحت بہت سی حدیثیں بھی ہم پڑھتے تھے۔ اس صورت کے ضمن میں حدیثیں ہم نے بہت کم پڑھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت کی ایک ایک آیت کی وضاحت خود قرآن کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ ہم نے ان آیتوں کو پڑھنے کی طرف توجہ دی ہے، اور احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت کی ضرورت ہی کم محسوس کی گئی ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں احادیث کم وارد فرمائی، کیونکہ اس صورت کی تفسیر قرآن کے اندر مفصل طریقے سے اور کئی کئی آیتوں کے اندر ایک ایک آیت کی تفسیر ڈیٹیل کے ساتھ مذکور تھی۔ یہ اہم پوائنٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس پوری صورت کے اندر، جیسا پہلے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں، وہ تو اس کے مضامین کا خلاصہ تھا۔ اب بالترتیب ہم 7 چیزیں بیان کرنے لگے ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کی۔ نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ایک مسلسل مضمون چل رہا ہے جو اما یتساءلون سے شروع ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ وہ بہت بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، یہ ایک مضمون ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 16 تک اسی مضمون کا اگلا حصہ ہے
تسلسل کے ساتھ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کے بنانے اور انسان کو یہ نعمتیں دینے، ان ساروں کا ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے فضول تھوڑے بنائی تھی، اس دن نے تو آنا ہی تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 20 تک یہ ساری باتیں کہ ہم نے زمین بنائی، آسمان بنایا سب، اس کے بعد بتا ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن طے شدہ ہے۔ یہ ایک الگ اس سے اگلے بالکل ریلیٹڈ، کنیکٹڈ اور مربوط مضمون کا اگلا حصہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 30 تک یہ اگلا حصہ ہے۔ اس میں 10 آیتیں مسلسل چلتی ہیں۔ اس کے اندر فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے وہ تیار ہے۔ اس میں ان 10 آیتوں میں منکرین کا، مجرمین کا تذکرہ چلتا ہے اور ان کی سزا کیا ہوگی۔ اس سے آگے 31 سے لے کر 35 تک فرمایا ان للمتقین مفازا، پہلے منکروں کا ذکر تھا، اب متقین کا ذکر چھڑا۔ فرمایا ان کو فوز و فلاح ملے گا، کامیابی اور کرامت اور عزت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 سے لے کر 38 تک، یہ 3 آیتیں، 36، 37، 38، ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن کے منظر کو بیان کر رہا ہے کہ اس دن بول کو نہیں سکے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، خطاب کی کسی کے ساتھ، کسی کے اندر اس دن جرت نہیں ہوگی۔ تو آخر میں آیت نمبر 39 اور 40 آخری 2 آیتیں ہیں جو اس مسلسل اور مربوط اور ایک ہی مضمون سے کہ اگلے سٹیپ سے چلتے چلتے یہ 7واں سٹیپ ہے۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ حق کا دن، جس کے اوپر پوری ہم نے ڈیٹیل بتائی ہے۔ تو فمن شاء اتخذ علی ربہ مآبا، جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، اور ہم نے تمہیں قریب والے عذاب سے ڈرایا ہے جس دن ہر بندہ اپنا کیا ہوا اپنے سامنے پائے گا اور کافر پچھتا کر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ لمبی صورت کے 2 رکوع اور 40 آیتوں کو ان کا جو سکیچ ہے، خلاصہ ہے، وہ آخر میں آپ کو ان 7 قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ اللہ کریم نے اس صورت کے اندر ارتقاء کے انداز میں گفتگو کو چلایا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو ابھی میں نے پیش کیا ہے خاص طور سے یہ، اور عمومی طور پر پوری صورت، یہ اس بندے کو زیادہ سمجھ آئی ہوگی جس نے صورت کو درسی انداز میں پڑھنے کے لیے اس پیریڈ کو اٹینڈ کیا، یا جس نے سامنے قرآن شریف کو کھول کر ایک ایک آیت پر نظر رکھتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ کس کے بارے میں یہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بہت بڑی خبر ہے جس میں یہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ کنائی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ پوری کی پوری صورت میں قیامت کے مناظر کو، اس کے متعلقات کو پیش فرما رہا ہے۔ لیکن مجموعی طور پر اگر آپ نے غور کیا تو دیکھا ہوگا کہ پوری صورت میں 5 مقامات پر یوم کا لفظ آیا ہے، وہ دن، لفظ قیامت نہیں بولا، باقی نقشہ مکمل کھینچ کے رکھا گیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل اس کو کہا گیا، یہاں لفظ یوم استعمال ہوا ہے۔ آگے فرمایا یوم ینفخ فی الصور، اس دن سور پھونکا جائے گا، یہاں بھی یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آگے فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اس دن روح الامین اور فرشتے صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے، یہاں بھی یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ حق کا یوم ہے، حق کا دن ہے، یعنی واقع ہونے والا لازمی دن ہے۔ 5ویں جگہ پر ارشاد فرمایا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس نے کما کے بھیجا ہے۔ یہ ہے اس پوری صورت کا تفسیر، لفظ بائی لفظ اس کی تشریح، آخر میں اس کا خلاصہ، اور اس کے اندر تفسیر کے طور پر آیتوں کی تفسیر کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا ہی بیان ہونا اور احادیث کا اس صورت کی تفسیر میں کم بیان ہونا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔